اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ تیسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ بقرہ جو کہ پہلے سپارے سے شروع ہوئی تھی وہ تیسرے سپارے میں بھی جاری رہتی ہے۔ اس سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول ہم نے انسانیت کی طرف بھیجے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر مختلف طریقوں سے فوقیت عطا کی۔ ان میں سے بعض تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اور بعض کو دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور جھگڑے کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ جھگڑتے، مگر یہ وہ روش تھی جو لوگوں نے اپنے لیے خود اختیار کی۔ انہی میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس مال میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کریں، کہیں ایسا وقت نہ آئے جہاں پہ نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کیا جائے، نہ کہ اس کو جمع کر کے رکھ لیا جائے۔ اس کے بعد عظیم آیت الکرسی آتی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ وہ الہ ہے جس کے سوا کوئی حکم دینے والا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کا ہے اسی کا ہے، تو کون ہے جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے آگے کسی کی شفاعت کرے؟ جاننے والا ہے اس کا بھی جو آگے ہے اور پیچھے بھی، اور کوئی بھی اس کے علم میں سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور یہ اسے ذرا بھر بھی نہیں تھکاتی۔ بڑا ہی بلند اور عالی قدر اور عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح اور غلط کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی صحیح کا ساتھ دے گا اور ایمان لے کر آئے گا اس نے اللہ کا سہارا تھام لیا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایمان کی مثال ایک روشنی کی سی ہے اور کفر کی مثال ایک تاریکی کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعے کا ذکر آتا ہے جو حضرت ابراہیم سے اس بات پر جھگڑ رہا تھا کہ ان کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ اس سبب تھا کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر اختیار دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، نعوذ باللہ، اور دو قیدیوں کو بلایا جس میں سے ایک پر جرم ثابت ہو چکا تھا اور ایک بے گناہ تھا۔ جو بے گناہ قیدی تھا نمرود نے اس کی گردن اڑا دی اور جو گناہ گار تھا اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو ذرا بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر نمرود ششدر رہ گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جن کا گزر ایک بستی پر سے ہوا جو کہ ہلاک ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا جب کہ یہ مردہ ہو گئے ہیں؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک مردہ حالت میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی بخشی اور فرمایا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ جس پر انہوں نے کہا کہ ایک دن یا چند گھنٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 برس اسی حال میں پڑے رہے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور اپنے سواری کی طرف نظر ڈالو۔ جب انہوں نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو وہ بالکل ٹھیک حال میں تھا، اور جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کو پھر سے زندہ کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری دل کی تسلی کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو اچھی طرح مانوس کر لو، اور جب تم سے مانوس ہو جائیں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، اور جب تم ان کا نام لوگے تو وہ تمہاری طرف اڑتے چلے آئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے رستے میں اپنا مال خرچ کرے گا اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ اور مال خرچ کرنے کے آداب بھی ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رستے میں کوئی مال خرچ کرے تو خوش دلی سے کرے اور اس کے پیچھے دکھ نہ ہو۔ جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا اس کا مال ایسا ہے جیسے کہ ایک چٹان کے اوپر مٹی جمی ہو اور جب بارش ہو تو وہ ساری مٹی دھل جائے اور چٹان ویسی کی ویسی رہ جائے۔ اور جو شخص اپنا مال اللہ کے رستے میں بخوشی خرچ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک بلند جگہ پر ایک باغ ہے جس پر بارش ہوتی ہے تو اس کی فصل اور بڑھ جاتی ہے،
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کے راستے میں نکالیں، یہ نہ ہو کہ بچا کچا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ شیطان ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور فراخ دست اور دانا ہے۔ خاص طور پہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کاموں میں اس طرح جت گئے کہ ان کے پاس اپنی ذاتی کاموں کے لیے وقت نکالنے کی فرصت نہیں۔ ان کو دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، مگر تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ ان کی اندرونی حالت کیا ہے۔ مگر ایسے لوگ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر مانگتے نہیں، ان کے لیے تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہودی اس بات پہ بضد تھے کہ سود بھی اسی طرح ہے جس طرح تجارت کا مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا اگر کوئی سود کسی کے اوپر باقی رہ گیا ہے تو اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض دینے کے مسائل بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کسی کو قرض دو تو اسے کھلی مدت تک کے لیے دو اور اس پہ نرمی کرو، اور جب کسی کو قرض دو تو اس کی ڈاکومنٹیشن کر لو، اور اس کے پورے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیتیں آتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا کی گئیں۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ماننے والے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طلبگار ہیں، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اور جو قصور ہو جائیں اس پر ہماری گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا نام حضرت عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کے نام اور ان کے کنبے کی مناسبت پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک برگزیدہ خاندان تھا اور اس کے حالات آگے چل کر اسی صورت میں بیان ہوں گے۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی۔ پھر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہ جو ایمان لے کر آئے، وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور وہ فتنوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا۔ پھر کافروں اور فتنہ پروروں یعنی منافقوں کو اپنے عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو نفس کو بھلی رکھتی ہیں، یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اور بہت ہی خاص قسم کے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں جو کہ لوگوں کے لیے خوش آئند بنا دی گئی ہیں، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں اور چند روزہ سامان ہیں، اور حقیقت میں تو بہتر ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہی ہے۔ پھر آخرت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اور جن لوگوں نے اس صحیح طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا، ان کا طرز عمل صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے خواہش کی کہ وہ اپنے اس مختلف طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کے خود ساختہ عقیدے کا بیان فرماتے ہیں، جس میں یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر سوائے چند دن کے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ مومن لوگ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کا اپنا دوست نہ بنائیں، ہاں اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر یہ معافی ہے کہ اگر مسلمان کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ان کی دوستی اختیار کر لیں تو ایسے عمل میں کوئی مضحکہ نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل عمران کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے جب وہ حاملہ ہوئیں تو اس نے نظر مانی کہ میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں اور اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر ان کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا گیا۔
جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ دیکھتے کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں. پوچھتے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما. جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہی نازل فرمائی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کا نام یحییٰ ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے معاملے میں نشانی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 روز تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر سوائے اشارے کے. پھر فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی ہے اور آپ کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے رب کی فرما بردار اور تابع بن کر رہیں. پھر حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوں گے اور لوگوں سے گود میں کلام کریں گے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی نیک اور صالح ہوں گے. یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں. فرشتوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے پرندوں میں اللہ کے حکم سے پھونک مار کر جان ڈال دیا کرتے تھے. اللہ کے حکم سے پیدائشی نابیناؤں اور کوڑھ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے اور اللہ ہی کی مرضی سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا کرتے تھے جو وہ اپنے گھروں میں کھا کر آئے ہیں اور ذخیرہ کیے ہوئے ہیں. پھر جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنا شروع کی اور ان کے انکار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں عنقریب تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا اور تمہارے پیروکاروں کو رہتی دنیا تک ان برے لوگوں کے اوپر غالب رکھوں گا. پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے افضل ہیں اور ان کو خدا کے درجے پر رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان باطل خیالات کا رد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گویا آدم کی. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی تصدیق فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکھا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کے لوگوں کے تھے اور جن کے بارے میں یہ قوم ابھی تک ناواقف تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب اور منافقوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام میں اس ایمان سے پھر جاؤ، گویا یہ اپنے دین کے علاوہ کسی اور دین کو نہیں ماننے والے، اور ان کی یہ حرکت اس لیے ہے کہ وہ ایک سادہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روک سکیں. پھر یہودیوں کے اس عقیدے کا ذکر فرماتے ہیں جس میں یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سوائے یہودیوں کے کسی اور کے معاملات کا کوئی مواخذہ نہیں، یعنی وہ یہودیوں کے علاوہ جس کسی کے ساتھ جو بھی معاملات رکھیں آخرت میں اس پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی. پھر یہودیوں کی اس بری عادت کا ذکر فرماتے ہیں جس میں یہ کتاب تو پڑھا کرتے تھے لیکن اس کے معنی اور مفہوم بدل دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ایسی حرکت ان کے علماء کیا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں سے لیے گئے اس وعدے کا ذکر فرماتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، اگر تمہارے بعد کوئی دوسرا رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس آئے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. تو کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ جس پر تمام کے تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو کوئی اپنے وعدے سے پھر جائے گا وہی فاسق ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کی ہدایت کی نعمت آ جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کفر کی روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخش دے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جس کسی نے بھی کفر کیا اور اس کے آگے اس کے رستے میں بڑھتا چلا گیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز معاف نہیں کریں گے مگر سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور سیدھے رستے کی طرف واپس لوٹ جائیں. یہیں پر تیسرا سپارہ ختم ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم.